محترم طاہر صاحب، اکثر آپ علمی رنگ میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کا مطالعہ بھی ماشاءاللہ کافی ہے اور اظہار بیان کی نعمت سے بھی آپ مالا مال ہیں۔ اکثر آپ پختہ بات کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ آپ سے ایک کچی بات سننے میں آئی اور مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بات آپ جیسا متوازن ذہن رکھنے والا پختہ سوچ کا حامل انسان کیوں کہہ سکتا ہے۔ آپ نے ایک جماعت کے سربراہ کو اس بات پر ہدف تنقید بنایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ خدا نہیں بناتا بلکہ انتخابی کمیٹی بناتی ہے، اور یہ بات صرف ان صاحب نے نہیں کہی بلکہ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ آپ نے جواباً ایک مثال دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سوال کیا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ کا خالق اور مالک کون ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے، جبکہ عام شواہد کہتے ہیں کہ ایک میل اور ایک فیمیل کے عمل زوجیت کے نتیجے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ محترم، آپ یہ دونوں مثالیں دے رہے ہیں کہ جس طرح انتخابی کمیٹی خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اسی طرح عمل زوجیت کے نتیجے میں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ محترم، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دو الگ الگ طرح کے معاملات کی مثال دے کر ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے جو کہ اصولی لحاظ سے غلط ہے۔ کسی انسان کے بارے میں کہنا کہ اسے خدا نے بنایا ہے یا کسی صاحب منصب کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے صاحب منصب خدا نے بنایا ہے، دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ عمل زوجیت کے نتیجے میں کسی بھی انسان کا پیدا ہونا خدا کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے، اس لیے والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں خدا نے دیا ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اسے خود بنایا ہے۔ محترم، جسے خدا کوئی منصب عطا کرتا ہے وہ تو بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہے، بلکہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے اور اس مقصد کے لیے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ کیا کوئی انسانوں کا چنیدہ صاحب منصب خدا کی قسم کھا کر بھرے مجمع میں اعلان کر سکتا ہے کہ اسے خدا نے اس منصب پر بٹھایا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت فرض ہے؟ محترم، مین میڈ اور گاڈ میڈ مناصب میں بھی اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا کہ مین میڈ اور گاڈ میڈ اشیاء میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، بزنس مین، صدر، وزیر اعظم، کوئی IT اسپیشلسٹ یہ نہیں کہتا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے۔ حتیٰ کہ خلفائے راشدین نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس تاثر کو دل و دماغ میں پکا کرنا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے لہٰذا اس کی اطاعت ہر حال میں کی جائے گی، اتنی اطاعت کی ڈیمانڈ تو خدا تعالیٰ اپنے بارے میں بھی اپنے لیے بھی طلب نہیں کرتا۔ جس نے خود انسان کو کریٹ کیا ہے وہ بھی اپنی کریشن سے اتنی اطاعت کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ اپنے رسولوں کے لیے بھی طلب نہیں کرتا۔ اپنے لیے لا اکراہ فی الدین کہہ دیتا ہے
رسول کے لیے کہہ دیتا ہے کہ تو پیغام پہنچانے والا ہے، ان پر دروغہ نہیں۔ پھر جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو خلافت احمدیہ کے بارے میں تو محترم جناب خلیفہ صاحب خود فرما چکے ہیں کہ جس طرز پر پوپ کو چنا جاتا ہے اسی طرز پر جماعت احمدیہ کے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پوپ کو خدا بناتا ہے، بس انہوں نے اس کو ایک مقدس حیثیت دی ہوئی ہے، لیکن باقی کسی بھی چیز میں اس کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے اتنی وضاحت کافی ہے۔ جی السلام علیکم، شکریہ، آپ نے مجھے کیسٹس فارورڈ کی۔ بار بار اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہر شخص کی ایک مخصوص ذہنی ساخت ہوتی ہے، اور انسان اپنی اس ذہنی ساخت سے ہٹ کے، اسے کٹ آف ہو کر، اس کے لیے کچھ دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، سمجھنا، سوچنا اور کسی نتیجے پہ پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے بار بار مختلف مواقع پہ یہ یقین ہوتا ہے کہ کبھی میں نے جو بات یہ سوچی تھی کہ دو معقول انسان مختلف طریقے سے کیوں سوچتے ہیں اور مختلف نتائج کیوں اخذ کرتے ہیں، تو میں جو سمجھ پایا وہ ذہنی ساخت کا فارمولہ تھا کہ انسان مجبور ہوتا ہے اپنی ذہنی ساخت سے۔ ذہنی ساخت کیسے بنتی ہے یہ پھر بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ تو طاہر امجد نے جو بات کی وہ اپنی ذہنی ساخت کے حوالے سے اس نے دیکھا، کسی نتیجے پہ پہنچا اور بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں جو سمجھا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر اس تصور کی نفی کر رہا تھا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے کا عوام الناس میں جو مفہوم ہے وہ اس کی نفی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں کم از کم یہ بات تو تسلیم کرنی چاہیے کہ جتنے بھی مذہبی تصورات ہیں ان کا شعور ہر شخص کے ذہن میں یکساں نہیں ہوتا، اور ہر مذہبی گروہ میں کچھ لوگ جو ہیں انہیں بنیاد پرست کہا جا سکتا ہے، ظاہر پرست کہا جا سکتا ہے، جو لفظوں پر یقین رکھ کر اسی پر اصرار کرتے ہیں کہ یہی اس کا مفہوم ہے، پھر اس سے کچھ ابو کے بٹوین دی لائن جو مفہوم ہے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ٹیچنگز ہیں، یا جو حکم یا ارشاد وارد ہوا ہے اس کے اصل معنی یہ ہیں۔ اس سے اباب بھی پھر اسی طرح کے مفاہیم مختلف سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو اسے زیادہ پتہ ہوگا، امام غزالی نے تو اخصص الخواص جو ہے وہ خواص سے بھی آگے ایک کیٹیگری بنا دیتی ہے، اور اس نے توحید کا بھی مطلب مختلف بتا دیتا کہ یہ عوام الناس کی توحید ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انلائٹنڈ بندہ جو ہے اگر وہ اپنے کسی خاص جذبے کے تابع نہیں ہے تو اسے کسی اسکرپچر کی وہ تفہیم ایکسیپٹ کرنی چاہیے جو انلائٹنڈ لوگ بیان کر رہے ہوں، نہ کہ صرف معتوب کرنے کے لیے ریلیجن کو یا اس مخصوص فرقے کو، ان کے کسی عقیدے کو ایسا مفہوم دینا جو اسی گروہ
عوام یا بنیاد پرست جو تصور رکھتے ہوں اسے تھوپنے کی کوشش کی جائے ہر انلائٹنڈ شخص پر بھی کہ تم بھی یہی مطلب سمجھتے ہو، اور فورس کیا جائے اور اسٹیبلش کیا جائے، جو کہ میں انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں۔ کسی بھی پڑھے لکھے باشعور شخص کے لیے یہ رویہ مناسب نہیں۔ چیزوں کو واضح کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، یکساں قدرت نہیں ہوتی انسان کو۔ جو میں مرکزی خیال طاہر امجد کی گفتگو سے اخذ کر سکا ہوں وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے اس بھیڑ سے، اس انبوہ سے جو خلیفہ خدا بناتا ہے کا وہ مطلب سمجھتا ہے جو اجالا مغل صاحبہ کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بن کر ابھر رہا ہے۔ بنیادی طور پر وہ اس تصور کی نفی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کا اصل مفہوم جو ہے کیا ہے، وہ اس فریز کا کیا مطلب سمجھتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ارسال کیا تھا اپنا ایک شارٹ سا نوٹ جو میں نے امیر فیصل کو بھیجا تھا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے کا مفہوم کیا ہے۔ اب مجھے یہ بھی تعجب ہے کہ اس پر آپ نے سوال کوئی نہیں اٹھایا تھا میرا نوٹ پڑھنے کے بعد، لیکن اب جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ بالکل ویسی ہیں جیسا کہ اس نوٹ کے پڑھنے سے پہلے آپ کا جو تصور تھا، منوان وہی تصور جو ہے وہ آپ بیان کر رہی ہیں، گویا اس نوٹ کا یا اس تحریر کا آپ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، اور اثر قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن اصولی طور پہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہو سکتا ہے ہر شخص کا تھاٹ پروسیس الگ ہو، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اعتراض نہ کیا جائے یا اس پر اپنے تفضیلات کا اظہار نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک وہ بندہ ایگری کر رہا ہے۔ تو جو میں نے میر فیصل صاحب کو بھیجا تھا موقف اپنا، وہ میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ طاہر امجد جو ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے کا اصل مفہوم اس کا کیا ہے۔ ایک دلچسپ انسیڈنس یہ ہوا ہے کہ طاہر امجد نے اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے وہ جو بچے کی پیدائش کی مثال دی کہ اسے خدا بناتا ہے، ایکچولی یہ اکیڈیمکلی ہو سکتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہو، لیکن جو آئیڈیا اس کے پیچھے تھا، اس مثال کے پیچھے، وہ بڑا واضح ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح ہم منسوب کہتے ہیں، خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ بچہ خدا نے دیا ہے، اسی طرح کا ایک تصور وابستہ ہے خدا کی طرف، خلیفہ خدا بناتا ہے کی طرف نا، اور وہ بنیادی طور پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جدا کرنا چاہ رہا ہے ان لوگوں سے جو اس کے ظاہری معنوں پہ اصرار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جس گھپلے کا وہ شکار ہوا ہے منطقی طور پر، اسے قیاس مال فرق کہتے ہیں، کہ دو مختلف جنسوں کی مثال دے کر یکساں نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا۔ تو مجھے خوشگوار تو نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی نہ خوشگوار نہیں، بہرحال مجھے حیرت ہوئی کہ آپ بھی اسی غلطی کی، بین ہی اسی غلطی کی مرتکب ہوئے ہیں جو طاہر امجد نے کی ہے۔ تو آپ یہ کہتی ہیں کہ کبھی کسی ڈاکٹر، انجینئر یا آئی ٹی اسپیشلسٹ نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، تو یہاں آپ نے بھی وہی کام کر دیا کہ سائنس اور تھیالوجی کو آپس میں گڑبڑ کر دیا۔ تو مذہب کا الگ مزاج ہے اور ٹرمینالوجی جدا ہے اور مختلف تصورات سے وابستہ جو تفصیلات ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو بنیادی طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے کیا ہے، اس سے ایک تقدس جو ہے وہ
وابستہ کرنا جو ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ بھی ٹھیک نہیں کہا کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا، بالکل کہا۔ حضرت عثمان نے کہا جب ان سے معزول ہونے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں، تم مجھے معزول نہیں کر سکتے، خدا نے جو مجھے رضا پہنائی ہے وہ میں تمہارے کہنے سے نہیں اتار سکتا۔ اور اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ وہاں سے وسلم سے ہوتی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق بھی وہاں سے وسلم نے یہ فرمایا کہ عثمان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ تم وہ قمیص اتار دو جو اسے خدا پہنائے گا، اور میں عثمان سے کہتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا۔ تو خلیفہ اول کو اگر آپ اہمیت دینا چاہتی ہیں تو خلیفہ اول نے تو ٹھوک بجا کر کہا تھا کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا، انہوں نے بہت وضاحت سے کہا تھا۔ باقی یہ آپ نے کہا کہ جتنی خلیفہ کی اطاعت کے لیے کہا جاتا ہے اتنی اطاعت تو خدا نے اپنے لیے بھی نہیں کہا۔ یہ آپ کی سینسٹیوٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس معاملے میں کتنی ٹچی اور کتنی سینسٹیو ہیں، کیونکہ پیمانہ تو کوئی ہے نہیں جس میں ناپا جا سکے کہ خدا تعالیٰ نے کتنا کہا ہے کہ میری اطاعت کرو، اور خلیفہ کی کتنی کہا جاتا ہے کہ نہ کوئی مقدار میں نہ کوئی اس کی وزن کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کی فیلنگز ہے نا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ خدا نے جتنا کہا ہے اطاعت کرنے کا اتنا تو تصور بھی نہیں کسی اور کی اطاعت کرنے کا۔ خدا نے جب کہا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ مطلب ہے کہ سارے کے سارے تم جو ہے وہ سرنڈر کر دو، سارے کے سارے جو ہے مطلب سارا جسم جو ہے مطلب بال بال تمہارا جو ہے وہ سرنڈر ہو جانا چاہیے خدا تعالیٰ کی رضا کے آگے۔ تو بہرحال یہ آپ کا ایک مزاج ہے، اس کے مطابق آپ دیکھ رہی ہیں خلیفہ کی اطاعت کا بہت زیادہ خدا کی اطاعت سے بھی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ میری رائے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے ان کی رائے میری رائے سے بھی مختلف ہے، وہ دوسری انتہا پہ ہوں گے۔ ایک انتہا پہ آپ کی رائے ہے، ایک انتہا پہ وہ دوسری رائے ہوگی، مجھے ان دونوں آراء سے اتفاق نہیں ہے۔ پھر مجھے تھوڑی سی اور بھی سرپرائز ملی کہ دراصل میں دیکھیں آپ بھی ظاہر ہے کہ آنیسٹلی بات کرتی ہیں، آپ کا مزاج نہیں ایسا کوئی الٹی سیدھی بات کرنے والا، کوئی پیچدار پیچ پیچ والا۔ میں بھی آپ سے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات، مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوا جو آپ نے یہ کہا کہ خلیفہ صاحب جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پوپ چنا جاتا ہے اسی طرح ہمارے خلیفہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ تو کسی پوپ نے تو یہ نہیں کہا کبھی کہ ہمیں خدا نے بنایا۔ یہ اگین آپ نے طاہر محمد کے قافلے سے یا اس کی غلطی سے 10 گنا بڑی غلطی کی ہے۔ یہ ایک پوپ کا انتخاب ہے، ایک خلیفہ کا انتخاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے اندر کچھ مشابہتیں ہیں اور کچھ اختلاف ہیں۔ مشابہت جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس سے 10 گنا بڑی غلطی کی ہے، یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے آپ نے غلطی کی، کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے اچھی طرح کہ جب تشبیہ دی جاتی ہے تو دونوں طرف تمام اجزاء کا بین ہی ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، کسی ایک جز کے کامن ہونے کو ہی تشبیہ دینے کا جواز بنایا جا سکتا ہے، اور بنایا جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ تشبیہ کا اصول ہی یہ ہے، ایک ہوتا ہے اپنا مشبہ اور مشبہ بہی، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے وجہ شبہ۔ تو وجہ شبہ وہ کامنلٹی ہے وہ ان دونوں وجودوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ تو مطلب آپ کا اب ظاہر ہے کہ میں نے احترام کرنا ہے، اب آپ سے تو میں اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا، یا اگر قدیر ہوتا یا کوئی جنبی ہوتا
تو میں مطلب اسے بتاتا کہ یہ جو کام ہے اس قسم کا، یہ تحریف فلمانی کے زمرے میں کس طرح آتا ہے اور اس کے کیا بد اثرات ہوتے ہیں، اور سننے والوں کو کس طرح گمراہ کیا جا سکتا ہے، مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے اس قسم کی انٹرپریٹیشن سے۔ اصل میں متکلم جو ہوتا ہے اس کے اسلوب کو سمجھ کر اس کی زبان میں اس کے عقیدے کے مطابق کسی بات کی تشریح کی جانی چاہیے، یہ شارع کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرزا مسرور صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اب وہ جو کامن چیز بتا رہے ہیں پوپ کے انتخاب میں اور اپنے انتخاب میں، اس کی توجہ ایسی نہ کی جائے کہ مرزا مسرور صاحب کے بنیادی عقیدے پر زد پڑتی ہو، بلکہ اس کی ایسی تشریح اور تصویر سامنے پیش کی جائے جس سے ان کا وہ بنیادی عقیدہ بھی محفوظ رہے اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم بھی واضح ہو جائے۔ وہ صرف ووٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح پوپ کثرت رائے سے منتخب ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا خلیفہ بھی کثرت رائے سے منتخب ہوتا ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ چمنی سے دھواں نہیں نکلتا، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ آسٹریلیا میں ایک سوال و جواب کی محفل تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال آپ نے چونکہ مجھے ذرا نوازی آپ کی کہ آپ نے مجھے کچھ کلپس بھیجے، تو میں نے انہیں بغور سنا اور ان پر اپنا تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو آپ جانتی ہیں کہ یہ میں کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ میں سوء ادب کا ارتکاب کروں۔ اوکے جی، خوش رہیے، اللہ حافظ۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ ایک قدآور علمی و ادبی شخصیت ہیں۔ زندگی بھر علم و ادب ان کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے۔ تہذیب و شائستگی اور تحمل مزاجی کے اوصاف ان کے اندر قابل رشک حد تک پائے جاتے ہیں۔ میرے دل میں ان کی قدر و منزلت نصف صدی سے موجود ہے۔ میرے لیے وہ بہت ہی قابل احترام وجود کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی 1 ماہ قبل طاہر محمود امجد آف کینیڈا نے کسی واٹس ایپ گروپ پر کیے جانے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب احمدی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے تو اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے۔ طاہر امجد صاحب کی اس وضاحت کے حوالے سے محترمہ اجالا مغل صاحبہ نے اسی فورم پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنا مناسب خیال فرمایا۔ محترمہ کے احترام کا تقاضا تھا کہ کسی اوپن فورم پر ان کے ساتھ اختلاف رائے کا کوئی تاثر پیدا نہ کیا جائے، لیکن طالب علمانہ ذمہ داری کا تقاضا تھا کہ ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ خاکسار نے اپنے علم و عقل کے مطابق انہیں ان باکس میسج کر کے اپنے متبادل نقطہ نظر سے آگاہ کر دیا۔ میرے میسج سننے کے بعد انہوں نے اپنی عالی ظرفی کا اظہار کرتے ہوئے میری وضاحتوں پر اپنے اطمینان کا اظہار فرمایا، جس کے لیے خاکسار ان کا ممنون ہے۔ گزشتہ روز عبدالغفار جمبا صاحب کے ایک دستے راست نے جو بد زبانی اور کذب و افطراء میں اپنی مثال آپ ہے، محترمہ اجالا مغل صاحبہ کے مذکورہ آڈیو کلپس یکجا کر کے ایک ویڈیو بنائی جس پر جمائے گئے عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ اجالا مغل میم کا طاہر امجد کو جواب۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ تو ممبران کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں محترمہ کے تحفظات تو ممبران کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ان تحفظات کے حوالے سے جو وضاحت ان کی خدمت میں پیش کی گئی اور انہوں نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار فرمایا، اس سے جملہ ممبران آگاہ نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ دونوں طرف کی آراء سامنے لانے کے لیے خاکسار نے محترمہ اجالا مغل صاحبہ کو ان باکس بھیجے گئے میسیجز ایک
क्लिप की सूरत में फोरम पर पेश कर दिए। इस वीडियो को देखने के बाद मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा का जो पैगाम मुझे वसूल हुआ वो मेंबरान की आगाही के लिए पेश करता हूँ। मोहतरमा का मैसेज सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। खाकसार खालिद वास्ती 22 अप्रैल 2021। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकरम भाई, मैंने वो वीडियो देखी है जो आपने शायद अपलोड की है, तो मैं ये अर्ज करना चाहती थी कि मैं तबन एक नर्म और सुलह पसंद तबीयत रखती हूँ और ख्वाह मख्वाह की बहस में उलझने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मुझे अपनी यकसुई बहुत अजीज है। चूंकि ताहिर भाई की वसअत इल्मी से मैं बहुत मुतासिर थी, अब भी हूँ, तो उस वक्त उनकी ऑडियो सुनकर फौरी तौर पर जो मेरे दिल में ख्याल आया वो मैंने सादगी से कह दिया। मेरा नहीं ख्याल था कि ये बात इतना तूल पकड़ेगी। हम सब बंदा बशर हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, हमसे कमज़ोर और कच्ची बातें भी हो जाती हैं, लेकिन आपने बहुत ही अहसन तरीके से वक्त निकाल कर तफसील से ताहिर भाई की और मेरी हर बात को परखा और अपनी राय पेश की, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि इस तरह इल्मी मकालमे का रास्ता खुलता है और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। खाकसार ने खुद को हमेशा एक अदना तालिब इल्म ही समझा है और मैं अहले इल्म की दिल से इज्जत और कदर करती हूँ। ताहिर भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। इंशाअल्लाह हम मुस्बत ज़हन के साथ एक दूसरे के वक़ार और तकरीम को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा भी कभी नज़रियात का तबादला कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा।